بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 1 کا ایسے لا نمبر 7 ایکسپلین کریں گے جو کہ اسکیلر اینڈ ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں۔ اوکے بچوں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسکیلر کوانٹیٹیز اور ویکٹر کوانٹیٹیز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز کے مین دو گروپس ہیں، ایک ہے اسکیلر کوانٹیٹیز اور دوسرے ہوتے ہیں ویکٹر کوانٹیٹیز۔ اسکیلر کوانٹیٹیز کیا ہوتے ہیں؟ اسکیلر کوانٹیٹیز کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: such physical quantities which are completely described by only its magnitude. Such physical quantities which are completely described by only magnitude are called what? Scalar quantities. Okay boys، اب ہمارے پاس ڈیفینیشن میں ایک ورڈ آتا ہے میگنیچیوڈ۔ Such physical quantities which are completely described by only magnitude. Its magnitude are called what? Scalars. Such physical quantities which are completely described by only its magnitude are called scalar physical quantities. Okay boys، یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹرم آتا ہے میگنیچیوڈ۔ میگنیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ میگنیچیوڈ اصل میں کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کے مقدار کو کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کہتے ہیں میرے پاس لینتھ 2 میٹر ہے، یا 1 میٹر راڈ کی لینتھ جو ہے وہ 2 میٹر ہے، تو یہاں پر میٹر راڈ جو ہے لینتھ وہ فزیکل کوانٹٹی ہے، اور 2 میٹر اس کا کیا ہے؟ میگنیچیوڈ ہے، اردو میں کہتے ہیں مقدار۔ تو اصل میں اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لینتھ آف دی راڈ ہے، لیٹ سپوز L is equal to 2 میٹر، تو لینتھ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ فزیکل کوانٹٹی ہے، لینتھ فزیکل کوانٹٹی ہے، اور اس میں یہ جو ہے یہ اس کا کیا ہے؟ میگنیچیوڈ ہے۔ 2 میٹر از کالڈ واٹ؟ میگنیچیوڈ۔ اوکے، پھر فردر ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ میگنیچیوڈ جو ہے وہ ہم میگنیچیوڈ کی ڈیفینیشن کس طرح کریں گے؟ تو میگنیچیوڈ آف اے فزیکل کوانٹٹی از اے نومیریکل ویلیو وتھ پراپر یونٹ، یعنی کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کا جو میگنیچیوڈ ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، ایک نومیریکل ویلیو نمبر، اور دوسرا اس کا پراپر یونٹ۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں لینتھ از اکول ٹو 2 میٹر، تو یہ لینتھ کمپلیٹلی ڈسکرائب ہوتا ہے بائی 2 میٹر، یعنی 2 نمبر، اور ایم جو ہے کیا ہے؟ یونٹ ہے۔ تو نمبر وتھ یونٹ سے وہ کمپلیٹلی کیا ہوا؟ ڈسکرائب ہو گیا، اسی لیے یہ کیا ہے؟ اسکیلر کوانٹٹی ہے۔ ڈیفینیشن میں ہم پڑھتے ہیں کہ such physical quantities which are completely described by only its magnitude are called what? Scalar quantities۔ تو اب دیکھیں جب آپ بولتے ہیں length is equal to 2 میٹر، length physical quantity اور وہ 2 میٹر سے completely describe ہو جاتا ہے، تو اب میں نے کہا کہ میگنیچیوڈ کیا ہوتا ہے، تو اسی فزیکل کوانٹٹی کے میگنیچیوڈ سے مراد یونٹ نمبر ود پراپر یونٹ، نمبر ود پراپر یونٹ۔ اوکے، میگنیچیوڈ میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں، اگر آپ صرف نمبر بولیں گے تو یہ پھر میگنیچیوڈ نہیں بنے گا، یہ جسٹ اونلی نیومیریکل ویلیو بن جائے گی، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہ وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب میں ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں کہ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ہے mass is equal to 20 kg. Okay, mass is a physical quantity and 20 kg is the magnitude of this physical quantity. Again آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ 20 kg میں سے 20 نمبر اور kg یونٹ ہیں، تو نمبر وتھ پراپر یونٹ کیا چیز ریپرزینٹ کرتا ہے؟ میگنیچیوڈ آف اے فزیکل کوانٹٹی ایکسپلین کرتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے
کہ کس طرح ہم بولیں گے کہ یہ کمپلیٹلی ڈسکرائب بائی اونلی اٹس میگنیچیوڈ. تو اس بات کو ذرا ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھتے ہیں. دیکھیں اسکیلر کوانٹیٹیز وہ ہوتے ہیں جو صرف اس کے مقدار سے وہ ایکسپلین ہو جائیں یا سمجھ میں آ جائیں. میں ایک سادہ اگزامپل لیتا ہوں. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ the length of meter rod is 2 meter or 3 meter or 10 meters. تو دیکھیں 2 3 میٹر یا 10 میٹر جو ہیں اس سے 100% یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ بات جو ہے لینتھ کی ہو رہی ہے اور ساتھ میں اس کی میگنیچیوڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اونلی میگنیچیوڈ سے یہ بات 100% کلیئر ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو بولے کہ مجھے 2 کلو گرام چینی دے دیں، تو دیکھیں 2 کلو گرام چینی سے وہ 100% سمجھ جائے کہ یہ بندہ ماس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ مزید فردر انفارمیشن لینے سے بغیر جو ہے نا وہ آپ کو 2 کلو گرام چینی دے دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس کوانٹٹی کی بات کی ہے وہ اسکیلر کوانٹٹی ہے اور وہ اس کے میگنیچیوڈ سے یعنی 2 کلو گرام سے 100% اس کو سمجھ آ گئی ہیں، مطلب وہ ایکسپلین ہو گیا ہے. تو ایسے کوانٹیٹیز جو اونلی اینڈ اونلی بائی ایٹس میگنیچیوڈ ایکسپلین ہو سکتے ہیں یا ڈسکرائب ہو سکتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ اسکیلر کوانٹیٹیز کہلاتے ہیں. پھر ہم نے میگنیچیوڈ کی بات کی کہ یہاں پر ٹرم آتے ہیں میگنیچیوڈ. تو میگنیچیوڈ کسی فزیکل کوانٹٹی کے مقدار کو کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ بات کرتے ہیں لینتھ از اکول ٹو 2 میٹر. تو لینتھ فزیکل کوانٹٹی ہے اور 2 میٹر اس کا کیا ہے؟ میگنیچیوڈ ہے. اس میں مزید میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو میگنیچیوڈ ہوتا ہے وہ 2 ٹرم پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک نمبر اور دوسرا یونٹ. اوکے، اگر آپ میگنیچیوڈ کو مطلب جسٹ اونلی نمبر بولیں گے تو تبھی بندے کو سمجھ نہیں آئے گا. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ میں دو میں آتا ہوں، تو یہاں پر آپ کو 2 سے بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ بھائی 2 کیا مطلب 2 میں آتا ہے کہ کیا مطلب ہے. اگر وہ بولے کہ میں 2 سیکنڈ میں آتا ہوں تو پھر آپ کو 100% کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے نمبر کے ساتھ یونٹ بھی یوز کر لیا اور آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹائم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ جس طرح پہلے میں نے اگزامپل دی ہے کہ آپ دکاندار کے پاس گئے ہوں، اگر آپ اس کو جسٹ بولے کہ مجھے 20 دے دیں، 20 رائس دے دیں یا 20 چینی دے دیں، تو بولے گا کیا مطلب 20 کیا 20 کلو گرام 20 گرام 20 کتنا، مطلب کوئی یونٹ تو ساتھ میں بتائے نا. تو میگنیچیوڈ تب ایکسپلین ہوگا جب نمبر کے ساتھ ہو، پراپر یونٹ ہو. ٹھیک ہے، تو میگنیچیوڈ از نتھنگ بٹ نمبر وتھ پراپر یونٹ. اور پھر کسی بھی فزیکل کوانٹٹی، اگر کوئی بھی فزیکل کوانٹٹی اس کے میگنیچیوڈ سے 100% ایکسپلین ہو جائیں تو دس از اسکیلر کوانٹٹی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کریں گے ویکٹر کوانٹٹی کے کہ ویکٹر کوانٹٹیز کیا ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ویکٹر کوانٹٹیز کی طرف. تو دیکھیں اسکیلر کے مقابلے میں ویکٹر کوانٹٹیز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کس طرح؟ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ سچ فزیکل کوانٹیٹیز which are completely described by magnitude as well as direction. ٹھیک ہے، such physical quantities which are completely described by magnitude as well as direction are called what? Vector quantities. تو دیکھیں میگنیچیوڈ تو ہم جان چکے ہیں، لیکن اس میں ایک نیا ٹرم آ گیا ڈائریکشن. تو اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح ویکٹر کوانٹیٹیز بغیر میں ڈائریکشن کے سمجھ میں نہیں آتی، یا اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے بغیر ڈائریکشن کے. تو وہ ایسا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک بندہ جو ہے نا بولے کہ ایک فورس لگاؤ یا کسی بھی
दीवार के ऊपर फोर्स लगाओ, या किसी भी मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं क्लास में डाइस के ऊपर फोर्स लगाओ, तो देखिए बंदे को तो ये समझ आ जाएगा कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मजीद इसमें मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, और वो ये है कि भाई फोर्स लगाए तो किस तरफ लगाए, लेफ्ट साइड लगाए, राइट साइड लगाए, अप साइड लगाए, डाउन साइड लगाए, किस तरफ लगाए। तो जब तक वो डायरेक्शन इसमें मेंशन नहीं की जाती वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होती। तो सच फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी जो है वो फॉलो करता है या बगैर डायरेक्शन के वो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होता, तो उसको कहते हैं क्या चीज़, वेक्टर क्वांटिटीज। देखें मिसाल के तौर पर डायरेक्शन, क्यों डायरेक्शन हमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है किसी भी मतलब कम्युनिकेशन में। अब यहाँ से अगर जहाज़ उड़ता है और वो गिलगित की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो मूव करेगा टुवर्ड नॉर्थ, स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा। अब वो जिसकी स्पीड है वो क्या है, हम इसको कंसिडर करेंगे वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी है, क्योंकि वो सिर्फ 100 मीटर पर सेकंड नहीं है, बल्कि साथ में टुवर्ड नॉर्थ भी है। तो जब वो टुवर्ड नॉर्थ एक्सप्लेन हो तो तभी वो जहाज किधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा, सॉरी गिलगित की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो असल वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ये नेविगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बगैर डायरेक्शन के आप किसी भी जगह उसको नेविगेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब होता है बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये बगैर डायरेक्शन के एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि अगर आपको कोई बोले कि कवर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट या 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए 10 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जहन में एक सवाल रहेगा और वो ये है कि भाई किस तरफ में डिस्प्लेसमेंट कवर करूं। तो ये जो डायरेक्शन है, तरफ है, वो ज़रूरी होता है ताकि वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए और इसके ऊपर एक्ट किया जाए। ठीक है, तो इसको सच क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्लेन हो जाते हैं, उसमें मजीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मसलन हम बोलते हैं कि F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके साथ हम बोलेंगे टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, या टुवर्ड ईस्ट या टुवर्ड वेस्ट, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन देंगे तो तभी ये कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगा कि फोर्स जो है वो नॉर्थ की तरफ बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। इसी तरह हम बोलेंगे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज टुवर्ड साउथ। तो ये देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, नंबर विद प्रॉपर यूनिट, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और साथ में टुवर्ड साउथ डायरेक्शन बताते हैं। इस डायरेक्शन के बगैर ये फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं हो सकती। तो सच फिजिकल क्वांटिटीज अगेन व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, और ऐसे क्वांटिटीज जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे एसएलओ नंबर 8 और 9, जिसमें हम जस्टिफाई करेंगे कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज है या फिर वो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।